السلام علیکم. گرافک ڈیزائن کورس کے لیکچر 70 میں خوش آمدید. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کلون اسٹیم ٹول کی، ہیل ٹول کی اور پیچ ٹول، ریڈ آئی ٹول وغیرہ. تو یہ تمام ٹول ایک ہی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں مینلی. اور ایک اور چیز ہم اس میں لاسٹ میں دیکھیں گے، کانٹینٹ اویئر فل. تو اسکرین پر آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ کا سائز میں لے چکا ہوں آلریڈی، ایک پوسٹ کا سائز ہے. مجھے امیجز کی کچھ ضرورت ہے، تو آلریڈی امیجز میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں. میں اپنی پہلی امیج کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ماڈل ہے اس کے چہرے پر کچھ پمپلز نظر آ رہے ہیں. تو میں اس کی سب سے پہلے کنٹرول جے کی مدد سے کاپی لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو رینیم کر لیتا ہوں کاپی. اور اس کاپی کو میں ریسٹرائز کر لیتا ہوں. یہ کاپی میں نے کیوں لی ہے؟ تاکہ میں بیفور آفٹر کمپیئر کر سکوں. اس کو میں رینیم کر لیتا ہوں اوریجنل، ٹھیک ہے، اور اوریجنل کو فی الحال ہائڈ کر دیتا ہوں. اب مجھے اپنا کاپی میں کام کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو ٹول ہے ہمارا، وہ ٹول ہے ہمارا اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول. اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول کیا کرتا ہے؟ جتنے بھی اسپاٹس ہوتے ہیں اسکن کے اوپر یا کسی اور جگہ بھی، وہ ان کو ریموو کر دیتا ہے. مینلی اس کو اسکن کے لیے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر ابھی آپ دیکھیں یہ پمپلز نظر آ رہے ہیں. تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ جو پمپلز ہیں ان کے سائز کے برش کر کے، یعنی کہ یہ اتنا بڑا نہ ہو چھوٹا نہ ہو بلکہ ان کے سائز کا ہو. اور یہ جو سائز میں بڑا چھوٹا کر رہا ہوں، یہ کس طریقے سے کر رہا ہوں؟ یہ میں اسکوائر بریکٹس کی مدد سے کر رہا ہوں. پی کے برابر میں اوپن اور کلوز بریکٹ جو ہے اسکوائر بریکٹس، ان کی مدد سے کر رہا ہوں. رائٹ کلک کروں گا تو یہاں سے بھی کر سکتا ہوں. اس کے سائز کو دیکھیں، یہ کم ہو گیا، یہ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں اسکوائر بریکٹ کی مدد سے بالکل اس کو فٹ کرتا ہوں اور سمپل کلک کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ والا جو پمپل تھا وہ غائب ہو چکا ہے. سیم گوز فار دس، لیکن سائز تھوڑا چھوٹا. بالکل اس کو سینٹر میں رکھ کے میں ایسے ریموو کرتا جاؤں گا تو یہ اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول ہمارا ان پمپلز کو ریموو کرتا جائے گا. تو اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول کام کس طریقے سے کرتا ہے؟ بیسکلی یہ آس پاس کی جو ایریا ہوتا ہے، فل ہوتا ہے یا اسکن کا جو ایریا ہوتا ہے، وہاں سے پک کرتا ہے کہ آس پاس اسکن کس طرح کی ہے اور پھر یہ فل کرتا جاتا ہے. تو اب دیکھیں میں ریڈنس جو اسکن کی ہے اس کو بھی سلو ختم کر رہا ہوں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر میں بیفور آفٹر دیکھنا چاہوں تو اس اوریجنل پہ آئے لگاؤں گا اور اس کو یہ دیکھیں، یہ بیفور تھی، یہ آفٹر ہے. تو اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول سے آپ اس طریقے سے پمپلز کو ختم کر سکتے ہیں. میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اگین اس کی ایک کاپی لیتا ہوں اور دوبارہ سے اس کو ریسٹرائز کر لیتا ہوں. یہاں کہیں ریسٹرائز یہ رہا. نیکسٹ ہمارا ٹول ہے ہیلنگ برش ٹول، ٹھیک ہے. اب ہیلنگ برش ٹول کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ یہ بھی سیم اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کو ڈائریکٹ آپ اپلائی کریں گے تو ایک ایرر دے دے گا. یہ بولے گا سورس پوائنٹ ڈیفائن کریں. تو سورس پوائنٹ ڈیفائن کرنے کے لیے بیسکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول تھا وہ خود سے پک کر رہا تھا آس پاس اسکن کا ایریا. یہ آپ سے ایکسپلیسٹلی پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہاں کا ایریا پک کروں. تو یہ آپ آلٹ کی مدد سے بتا سکتے ہیں. آلٹ کا بٹن دبائیں، دبا کر رکھیں تو ایک نشان بنا ہوا آئے گا. اب آپ اس کو بولیں کہ کہاں سے پک کرنا ہے. میں نے کہا یہاں سے پک کر لو. لیفٹ کلک کر دیں ایک بار تو یہ اس کو سورس پوائنٹ مان لے گا. اب آلٹ کا بٹن چھوڑ دیں اور سمپل اپلائی کریں تو یہ دیکھیں. اب جیسے ہی میں کلک کروں گا لیفٹ اور کلک کر کے رکھوں گا تو دیکھیں جہاں پر میں نے سورس پوائنٹ کو ڈیفائن کیا تھا وہاں ایک پلس کا سائن نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورس پوائنٹ میرا وہ ہے اور ٹارگٹ میرا یہاں پر ہے. یہ جو میرا گول دائرہ نظر آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی یہاں سے اسکن کو پک کر کے یہاں پر اپلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی سیم کام کرتا ہے. اور یہ کس طریقے سے سیم کام کرتا ہے کہ یہ اس والے ایریا کو اور اس والے ایریا کو آپس میں مکس کر کے ان کو کور کرتا ہے، یعنی کہ جو اسکن کے پمپلز ہیں ان کو دور کرتا ہے. تو یہ آپس میں مکسنگ کر کے کام کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہیلنگ برش ٹول تھا. نیکسٹ ہمارے پاس پیچ ٹول ہے جو سیم اسی طریقے سے کام کرتا ہے. میں اگین اس کی کاپی لے کے اس کو ریسٹرائز کر لیتا ہوں. اب پیچ ٹول سلیکشن کی اس میں کام کرتا ہے، یعنی کہ میں اس ایریا کی سلیکشن بناؤں گا جہاں پر کوئی پمپل نہیں ہے اور اس کو ڈریگ کرواؤں گا پمپلز کے اوپر. تو کیا ہوگا؟ جہاں پر پمپلز نہیں تھے وہاں پر بھی پمپلز آ جائیں گے. اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر پمپلز نہیں ہیں. اب میں ان کو پمپلز کے اوپر ڈریگ کرواؤں گا تو یہ دیکھیں بالکل ریئل لگ رہے ہیں یہ پمپلز. اور اگر مجھے اس کا الٹ کام کرنا ہو، یعنی کہ مجھے یہاں سے پمپلز ریموو کرنے ہو، تو میں وہ ایریا سلیکٹ کروں گا جہاں سے مجھے پمپلز ریموو کرنے ہیں
اور اس ایریا پر لے جا کر چھوڑ دوں گا جہاں پر پمپلس نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں کام کروں گا پیچ ٹول کی مدد سے, سلیکشن بنا کے اور اس کو اس جگہ پر ڈریگ کروا دوں گا جہاں پر پمپلز نہیں ہیں. تو یہ بالکل پراپرلی اس کو سیٹ اپ کر دے گا. کافی رف کام کر رہا ہوں میں. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ تمام پمپلز ریموو ہو چکے ہیں بیفور آفٹر آپ کے سامنے. تو یہ پیچ ٹول کا کام ہے. اب ڈفرینٹ ٹولز ہیں, ڈفرینٹ طریقے سے کام آتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ کام آتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں آپ کے لیے کون سا ایزی ٹو یوز ہے اور کون سا کس جگہ پر استعمال ہونا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. لاسٹ ہمارے پاس ریڈ آئی ٹول ہے. ریڈ آئی ٹول کے لیے میں ایک دوسری امیج لے کر آ جاتا ہوں. ریڈ آئی ٹول کہاں پر کام آتا ہے, بیسکلی جب ہم DSLR سے پکچر وغیرہ کھینچتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں اس طریقے سے لال ہو جاتی ہیں. تو میں اس کی کنٹرول جیسے سب سے پہلے کاپی لیتا ہوں, ریڈ آئی ٹول سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر کسی کی بھی ایک ریڈ آئی پر ایک بار کلک کر دوں گا. تو یہ دیکھیں یہ اس نے آئی کو صحیح کر دیا. اب میں اس کا بیفور آفٹر اگر دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کی آنکھ, اس ماڈل کی آنکھ پہلے ریڈ تھی اب سیٹ ہو چکی ہے. اسی طرح میں ان کی آنکھوں کو بھی جتنی بار آپ کلک کریں گے اتنی بار مزید اس کو ریڈنس کو کم کرتا جائے گا. اگر سنگل کلک میں ریڈنس کم نہیں ہوئی ہے تو آپ 1 سے 2 مرتبہ مزید کلک کر دیں. تو اب یہ دیکھیں یہ آفٹر اینڈ بیفور. ٹھیک ہے, تو یہ ریڈ آئی ٹول اس طریقے سے کام کرتا ہے. لاسٹ ہمارے پاس ایک چیز ہے کانٹینٹ اویئر فل. کانٹینٹ اویئر فل کس طریقے سے کام کرتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے لیے مجھے بیسکلی ایک امیج چاہیے ہوگی جس کے اوپر کوئی ٹیکسٹ ہو اور میرا انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, یہیں سے اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر سے. ڈیسک ٹاپ کے اوپر سے میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے اور یہاں پر اب میں آ جاتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے بیسکلی یہ میرا ریموو ہو جائے. تو اس ٹیکسٹ کو ریموو کرنے کے لیے کانٹینٹ اویئر فل بھی استعمال کر سکتا ہوں, لیکن اس کا ایک پرانا طریقہ کلون اسٹیمپ ٹول ہے جو کہ ابھی شاید ہم نے نہیں پڑھا ہے, یقیناً نہیں پڑھا ہے. تو کلون اسٹیمپ ٹول کا بھی میں آپ کو استعمال سکھا دیتا ہوں. یہ رہا کلون اسٹیمپ ٹول, اس کی شارٹ کی ہے ایس. اب یہ جو کلون اسٹیمپ ٹول ہے یہ بھی ہیلنگ برش ٹول کی طرح کام کرتا ہے, یعنی کہ یہ بولتا ہے مجھے سورس پوائنٹ بتائیں, آلٹ کی مدد سے آپ اس کا سورس پوائنٹ بتا دیں یہ والا, اور جہاں پر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے وہاں پر اپلائی کر لیں. ابھی دیکھیں بہت ہلکا اپلائی ہو رہا ہے تو آپ اس کی اوپیسٹی کو چینج کر دیں 100%, یعنی کہ اب یہ فل انٹینسٹی کے ساتھ اپلائی ہوگا. تو یہ دیکھیں اب جیسے ہی میں اس کو لیفٹ کلک کر رہا ہوں تو یہاں سے بیسکلی ریموو ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ہیلنگ برش ٹول اور اسٹیمپ برش ٹول, کلون اسٹیمپ ٹول میں کیا فرق ہے. ہیلنگ برش ٹول کس طریقے سے کام کرتا ہے کہ یہ سورس پوائنٹ اور ٹارگیٹ ان دونوں کے کلرز کو آپس میں مکس کر کے کام کرتا ہے, جبکہ اسٹیمپ ٹول کیا کام کرتا ہے کہ جو بھی سورس جہاں پہ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں, جیسے یہ دیکھیں آئی کی میں نے سورس پوائنٹ ڈیفائن کیا ہے. اب اس آئی کو میں جہاں پر بھی کلک کروں گا اب یہ ڈٹو اپلائی کر دے گا اس کو, یعنی کہ یہ مکس نہیں کرے گا آپس میں, ڈیسٹینیشن کے اور سورس پوائنٹ کے کلرز کو مکس نہیں کرے گا, بلکہ یہ اگر میں اس کو کلک کرتا جاؤں گا تو دیکھیں یہ بالکل کلون کرتا جا رہا ہے. تو اسی لیے اس کا نام کلون اسٹیمپ ٹول ہے. تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر 2 ماڈل ہو چکے ہیں. اسی طرح دوبارہ سے آلٹ کے ساتھ اس پہ کلک کرتا ہوں اور اب یہاں اپلائی کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ تیسرا اس نے بنا دیا. تو یہ ہمارے پاس کلون اسٹیمپ ٹول ہے. میں اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے یہ امیج پیسٹ کرتا ہوں. اب اگر مجھے اس میں سے ٹیکسٹ ریموو کرنا ہو اور کلون اسٹیمپ ٹول کی مدد سے اگر میں کروں تو اوپیسٹی کو 80% کروں گا, کیونکہ اگر 100 کروں گا تو ویزیبل ہوگا کہ میں نے یہاں سے کچھ ریموو کیا ہے. 80% پہ کام کریں گے ملٹیپل کلکس کے ساتھ تو یہ پراپر کام کرے گا, یعنی کہ آپ دیکھیں ملٹیپل کلکس کے ساتھ میں نے اس کو کیا ہے کام تو یہ پرفیکٹ کام ہو رہا ہے. کنٹرول زیڈ سے واپس آتا ہوں, یہاں پر یہ ہینڈ جو یہ غلط آ چکا ہے. دوبارہ سے کلون اسٹیمپ ٹول لیتا ہوں, آلٹ کی مدد سے میں نے سورس پوائنٹ ڈیفائن کیا, ماؤس کے لیفٹ کلک کی مدد سے یہ دیکھیں یہ اپلائی کرتا ہوا میں آ گیا لیفٹ ٹو رائٹ. دوبارہ سے پھر تیسری بار, پھر چوتھی بار, پھر 5ویں بار. تو اس طرح سے یہ دیکھیں اب میں اس کو ایسے مٹاتا جا رہا ہوں, لیکن اسٹل آپ دیکھیں ہلکا پھلکا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کوئی پیچنگ ہوئی ہے امیج کے اوپر, کچھ نہ کچھ اس کے اندر چھپایا گیا ہے یہاں سے, یا اس کے اوپر دوبارہ کوئی برش ٹول کوئی ایفیکٹ دیا گیا ہے. بیسکلی یہ مجھے فیل ہو رہا ہے. تو اس کی ایک آسان سولوشن ہے ہمارے پاس کانٹینٹ اویئر فل. وہ کیا کہتا ہے, وہ بولتا ہے جو آپ نے ٹیکسٹ ریموو کرنا ہے نا اس کی آپ سلیکشن بنا لو. یہ دیکھیں اب میں لیسو ٹول کی مدد سے یہ رف سلیکشن بنا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ میں نے سلیکشن بنا لی. رائٹ کلک کریں, کانٹینٹ اویئر فل,
اب یہاں پر یہ خود ہی انالائز کرے گا اور یہ دیکھیں یہ اس نے ریموو کر دیا. آپ اس کو اوکے کر دیں. تو یہ دیکھیں سلیکشن کو ختم کریں, سلیکٹ میں آ کے ڈی سلیکٹ, یہ ایک نیو لیئر بن چکی ہے. دیکھیں ٹیکسٹ موجود تھا, یہ نیو لیئر بن چکی ہے جہاں پر اس نے ٹیکسٹ کو ہائڈ کر دیا. آپ چاہیں تو اس کو آپس میں مرج کر دیں. تو یہ آپ کا ٹیکسٹ ہائڈ ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے پاس کانٹینٹ اویئر فل تھا. تو اس لیکچر میں ہم نے بات کی ہے کلون اسٹیم ٹول کی, اسپاٹ ہیلنگ برش ٹول کی, ہیل برش ٹول کی, پیچ ٹول کی, ریڈ آئی ٹول کی اور کانٹینٹ اویئر فل کی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام ٹاپکس سمجھ آئے ہوں گے. اسٹل کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.